کی درخواست، کسی کی بات آگے بڑھ جائے. جب جگہ ہے تو آگے بڑھ جائے، جگہ ہے تو اس کو پورا کریں. جزاک ماشاء اللہ. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے ایمان والو، تم میں جب کوئی مرد کسی مرد کا ٹھٹا اور مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ جن لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والوں میں سے اچھے ہوں، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ بنائے. ہو سکتا ہے جن عورتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہو مذاق بنانے والی سے اچھی ہو. اور تم اپنی جانوں کا عائد نہ لگاؤ، برے الفاظ سے نہ پکارو. برا گناہ کا نام لگا دینا ایمان کے بعد بہت بڑا گناہ ہے، اور جو اس حرکت سے تائب نہ ہو توبہ نہ کرے کہ وہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. ایمان والو، تم بہت سے گناہوں سے بچو. بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. اور جاسوسی نہ کرو، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کہ تم بات پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، تم اسے ناپسند کرتے ہو. اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. معاشرے میں جینے کے جہاں چند اصول تھے، ان اصول میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. چند اصول مزید ہمیں یہ عطا کیے گئے کہ نمبر 1، کوئی کسی کا ٹھٹا نہ بنائے، ہنسی مذاق نہ بنائے. لا یسخر قوم من قوم. 1. نمبر 2، ولا تلمزوا انفسکم، کہ تم ایک دوسرے کی جان کو عیب نہ لگاؤ. نمبر 3، ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے لقب سے مت پکارو. نمبر 4، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور نمبر 5، ولا تجسسوا، جاسوسی کا کام مت کرو. 5 زرعی اصول ہیں زندگی جینے کے، زندگی گزارنے کے، معاشرے میں رہنے کے، معاشرے میں پنپنے کے، چھوٹے سے بڑا بننے کے، بڑے سے بہت بڑا بننے کی. ترقی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوا کرتی، یہ بات دھیان رکھیے. ترقی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوا کرتی. ترقی پر ہر کس و ناقص کا پورا حق ہوتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس ترقی کو کیسے حاصل کیا جائے، اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے. اس کے حصول کا طریقہ کیا؟ اگر آدمی اس کے حصول کو ایسا ہی کرنے لگے جیسے اس کا طریقہ ہے تو ترقی تو ملتی ہے، ساتھ میں عزت بھی ملتی ہے. روٹی کا مل جانا کمال نہیں ہے، اور روزی کا مل جانا کمال نہیں ہے، روزی کا عزت کے ساتھ ملنا کمال ہے. اب قرآن ایک اصول بیان کر رہا ہے،
ذرا اسے غور سے سمجھنا، یہ ہمارے معاشرے کا ابھن ایک حصہ ہے، اسے معاشرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، روزانہ کے کام سے اس کا تعلق ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ جسسا عربی کا لفظ ہے، جاسوس عربی کا لفظ ہے، جاسوس عربی کا لفظ۔ کس کو کہتے ہیں جاسوس؟ عربی زبان میں جاسوس کہتے ہیں دور کی کوڑی لانے والا، ٹوہ کی خبر لانے والا، جہاں لوگوں کی دسترسی نہ ہو، جہاں لوگوں کی پہنچ نہ ہو، لوگوں کی پہنچ سے جہاں معاملہ باہر ہو، اس کو لے کر کے آنے والا شریعت کی نگاہ میں جاسوس کہلاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جاسوس ڈگافوس مطلب جو الٹی سیدھی خبریں لے کر کے آئے وہ ہمارے یہاں جاسوس ہے۔ قرآن کریم نے جو جاسوسی پر بین لگایا ہے، کیوں؟ تفتیش حال کو روکنے کے لیے، یعنی پرائیویسی پالیسی جو ہوتی ہے، آپ کے موبائل میں ہوگی، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا پرائیویسی پالیسی؟ آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا آیا تھا اس میں حکومت کی طرف سے؟ وہ جو کیس چل رہا تھا جاسوسی کے پیگاسس، یہ خنزیر کے نام سے تو نہیں بنا ہے صاحب؟ اسی سے نکالا ہے جاسوسی۔ یہ حکومت کا آئینی قانون ہے، کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے۔ میں اپنے ہم ننگا ہوں، کیوں دیکھو؟ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں لگا ہوا کیمرہ ہے، وہ مجھے کیچ کر کے تمہیں دے رہا ہے، میں تو غیر محفوظ ہوں۔ دنیا اب سے پہلے اتنی غیر محفوظ کبھی نہیں رہی جتنی آج ہے۔ کیوں؟ جاسوسی اڑ گئی۔ کون کیا کر رہا، کون کیا کھا رہا، کون کیا پی رہا، کون کیا کھیل رہا، کون کیا ناپ رہا، کون کیا دوڑ رہا، کون کیا گر رہا، جاسوسی۔ اس لیے کہ تم میں سے، مجھ میں سے کسی کو کسی کی جاسوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان ربک لبالمرصاد، تیرے رب کا CCTV لگا ہوا ہے۔ مرصاد رصد سے نکلا ہے، عربین پیور عربی لفظ ہے، اور مرصاد کسی بھی چیز کا جو آلہ ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کے بنانے کا ایک قاعدہ ہے گرامر کے اعتبار سے۔ اگر آپ کو کسی چیز کو پکڑنے کا آلہ بنانا ہے، کسی چیز کے مارنے کا آلہ بنانا ہے، تو ایک ورڈ دیا گیا ہے اس کے لیے، مفعال۔ مفعال۔ اب اس کے وزن پر جو بھی نام آئے گا، جیسے مرقات، مرصاد، مرشاد، مقناط، مقداد، یہ جو بھی اس کے آپ وزن پر لائیں گے اس میں مادہ بنے گا آلہ۔ آلہ کوئی مشین، الماکن الذی یتقن بہ الامر، اس کے وزن پر اگر آپ لے کر کے آتے ہیں، جیسے ایک وزن دیتا ہے عربی گرامر، مفاعلہ، مفاعلہ۔ اگر مفاعلہ کے وزن پر کوئی بھی عربی نام، کوئی بھی عربی ورڈ، ناؤن ہو، پروناؤن ہو، پوزیشن ہو، اگر آپ اس کے اوپر رکھتے ہیں، ورب کی حالت بدلتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مفاعلہ، اب اس کے وزن پر مقابلہ، مناظرہ، مباحثہ، محادثہ، مشاکلہ،
اس کے وزن پر جو بھی نام آئے گا اس کا مادہ ہوگا دونوں طرف سے، جس میں دونوں برابر برابر کے شریک ہو۔ ایسے معنی کو سمجھانے کے لیے قرآن، حدیث، عربی لینگویج یہ مفاعلہ کا وزن یوز کرتی ہے۔ جیسے مقابلہ ایک طرف سے ہوتا ہے کہ دو طرف سے ہوتا ہے، مناظرہ ایک طرف سے ہوتا ہے کہ دو طرف سے ہوتا ہے، ایسے نا مباحثہ ایک طرف سے ہوتا ہے کہ دو طرف سے ہوتا ہے، اس کی ورڈنگ یوز کرتے ہیں۔ تو مرصاد، الآلۃ الرصدیہ مطلب کیا؟ وہ باریک جرثومیں، وہ باریک سے باریک چیزیں جنہیں ہم آنکھوں کے پرتیبمب سے، ان پتلیوں سے، ان اندر کے موجود میگا فکسل سے نہیں دیکھ سکتے، ان کو جو دیکھ لے اس کو عربی میں مرصاد کہتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ تیرا رب گھات میں ہے۔ اب اس کے قدرت کی آنکھ کیسے ہوگی؟ اس کی قدرت کی آنکھ، اس کے CCTV سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اے انسانوں، تمہیں کسی کا حساب کتاب رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تلک نعمت تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کا اس کے ساتھ، تمہارا تمہارے ساتھ۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اللہ نہیں پوچھے گا تم سے ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ بولو وہ کیوں، وہ کیسے، تم سے کیوں پوچھے گا؟ تمہاری قبر، تمہارا حشر، تمہارا حساب، تمہارا کتاب، تمہارا نشر اور تمہارا محشر، تمہارا اپنا سب کچھ ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں سوچو، اپنی ذات کے بارے میں سوچو، تجسس نہ کرو۔ تجسس کی اجازت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ صرف جاسوسی کہاں ہے؟ جاسوسی اگر تحفظ کے لیے ہو، تجسس اگر تحفظ کے لیے ہو، حفاظت کے لیے ہو، تو وہ تجسس تفقد بن جاتا ہے۔ تھوڑا سا ہارڈ ہے آج، پھر بھی اس کو نرم کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تجسس اگر تحفظ کے لیے ہو تو تجسس تفقد بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ تفقد بن جاتا ہے۔ تجسس تو میں نے سمجھا دیا آپ کو۔ تفقد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی جماعت جا رہی ہے، تفقد کر لو۔ کیا ہے تفقد؟ تفقد کہتے ہیں حقیقت کے تحقق کو۔ تفقد کہتے ہیں حقیقت کے تحقق کو۔ تفقد کہتے ہیں جو تجسس کے تحفظ پر وارد ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے لشکر کی چیکنگ کی، تفتیش کی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تو آپ کو پتا چلا کہ ان سارے لشکر میں سب تو موجود ہے، ایک پرندہ نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ ہدہد۔ تو کہا مالی لا ارى الہدہد، کیا بات ہے ہدہد نہیں دکھائی دے رہا؟ یہ ہے تفقد، جائزہ لینا گہرائی سے۔ اب جائزہ لینے میں کسی کی برائی بھی سامنے آئے گی، بھلائی بھی سامنے آئے گی، لیکن جائزے کا مقصد، تفتیش کا مقصد، تحقیق کا مقصد اگر اچھا ہو تو وہ تفقد کہلاتا ہے۔ آپ کی تحقیق کا، آپ کی تفتیش کا، آپ کی تجویز اور جائزے کا مقصد اگر اچھا ہو، تحفظ ہو، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تفقد کہلاتا ہے۔ جبکہ تجسس کا مقصد بھلائی نہیں ہوتی، دیکھا دوسرے کو دیا، کیچ کیا دوسرے کو پھینکا۔ تجسس میں کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے، تفقد میں کسی کو آباد کرنا ہوتا ہے۔
آپ اتنا سمجھے بزرگ. تو تفقد احوال اس لیے ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے ایک آدمی کو مثال کے طور پر کہیں پر جانا ہے, جماعت میں جانا ہے, اس کا تفقد کرو, مطلب اس کی پوری ہسٹری نکالو, اس کے گھر کے کیا احوال ہے, والدہ بیمار ہے, باپ اچھا ہے, اجازت دے رہے نہیں دے رہے, حال کیا ہے, پریشانی ہے, کھیتی باڑی کا کیا مسائل ہے, اس کو سب کو دیکھو. تو اس میں کچھ برائیاں بھی سامنے آئیں گی, لیکن برائیوں سے کوئی لینا دینا نہ ہو, اسے پروان چڑھانا مقصود ہو, تو ایسے حال کی تحقیق کو جس کا مقصود تحفظ ہو اس کو تفقد کہتے ہیں. تو اگر یہ تجسس تحفظ کی نیت سے ہو تو یہ تفقد کہلاتا ہے, یہ درست ہے. لیکن تجسس اگر تغیب کے مقصد سے ہو, کسی کی غیبوبت سے غلط فائدہ اٹھانے کے مقصد سے ہو, تو پھر یہ تجسس بڑی ہلاکت ہے. تجسس بڑی ہلاکت ہے. تجسس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خبردار بزرگوں, کوئی باپ اپنے بہو اور بیٹے کے کمرے میں چلتا ہوا جھانک کر نہ دیکھے, یہ تجسس کا ایک حصہ ہے. کوئی ساس اپنے بہو اور بیٹے کے کمرے میں چلتے چلتے جھانک کر نہ دیکھے, ڈانٹ کر نہ دیکھے, یہ تجسس کا ایک حصہ ہے. چلتے چلتے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے کیا کانا پھوسی ہو رہی ہے, اس فسفساہٹ کو سننے کی کوشش نہ کریں. آپ جتنا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے گھروں میں اگنور کریں گے, بھولتے رہیں گے, پھلتے رہیں گے, ہنستے رہیں گے اور کھلتے رہیں گے. اور آپ جتنی باریک باریک چیزوں کو پکڑتے رہیں گے, جکڑتے رہیں گے, آپس میں بھڑتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, اور کیا ہوگا, اندھے بہرے مادرزاد بے کھوپڑا ننگے لوگوں کا قافلہ گھر میں چلتا رہے گا. روز لڑو, روز بڑھو, سکون برباد, کھانا ویران اور گھر کا بستہ. اسی لیے گھر کی مستورہ اور گھر کی عورت کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے. جس گھر کی عورت شہرت کی طالب ہوتی ہے اور شور کا طالب ہوتی ہے, جس گھر کی عورت شہرت کی طالب اور شور کا طالب, طالب بولتے جسم, یعنی شور زیادہ ہے, شہرت کی طلب ہے, تو اس گھر میں روز جھگڑے ہوں گے, اس گھر میں روز جھگڑے ہوں گے. جس گھر کی عورت شور نہیں کرے گی, شہرت کی طرف نہیں کرے گی, اس گھر کا ماحول پرسکون چلتا ہے. کھیتی میں ٹریکٹر بھی چلتا ہے, کھیتی میں ہل بھی چلتا ہے, کام دونوں سے ہوتا ہے, لیکن ٹریکٹر سے خرچ زیادہ آتا ہے, لیکن ٹریکٹر سے شور زیادہ ہوتا ہے, لیکن ٹریکٹر سے اور ہل سے, دونوں سے کھیتی ایک جیسی ہوتی ہے. تو شہر کے لوگ ٹریکٹروں کی زندگی گزار لیتے ہیں, جبکہ دیہات کے لوگ ہل کی زندگی گزارتے ہیں. زندگی کا مقصود شور شرابہ کر کے کامیابی حاصل کرنا نہیں ہوتا, بلکہ خاموشی سے کامیابی. بہترین ساس وہ ہوتی ہے جو اپنی بہو کو بیٹی سمجھ کر لے کر چلے. صرف زاویہ بدلو, کچھ مت کرو, اپنی گھر کی ایجنٹ مستورات سے یہ کرو, اللہ کے لیے کچھ مت کرو. آپ ایک کام کرو, بس یہ ہے کہ نگاہ بدل لو, یہ بہو نہیں بیٹی ہے, اور اس بہو سے کہو یہ ساس نہیں ماں ہے, بات ختم, کوئی جھگڑا نہیں. اتنا رسپیکٹ دینا پڑے گا کسی کو. اگر کوئی بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے تو آپ تھوڑا ماں بن کر دکھاؤ, اور تم کسی کے گھر میں گئی ہو تھوڑا بیٹی بن کر کے دکھاؤ. اتنا ہی تو ایڈجسٹمنٹ ہے, اتنا ملے تو ہوتا ہی ہے لائف میں بھائی, اتنا ایڈجسٹمنٹ تو ہوتا ہی ہے, اور کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. گھروں کے سکون کے لیے, پیس آف لائف کے لیے, اپنی زندگی کے لیے آدمی کو کرنا چاہیے. بیوی کا مطلب ظلم اور ماں کا مطلب کبھی مظلومیت نہیں ہوتا, یاد رکھنا. غلطی ماں سے بھی ہوتی ہے, غلطی ماں سے بھی ہوتی ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ ماں کی غلطی پر تنبیہ نہیں کی جا سکتی, کیونکہ وہ جنت ہے, اس کو برداشت کر لینا چاہیے. بیوی کی غلطی پر تنبیہ کی جا سکتی ہے, مگر تنبیہ ہاتھ سے نہیں ہے, بات سے. پہلے کس سے؟ بات سے. قرآن نے طریقہ بتایا, سب سے پہلے بستر پر, اس کے بعد دستر پر,
اس کے بعد بستر پر یعنی چند لوگوں کے، پہلا درجہ بستر، دوسرا ہے دستر، تیسرا ہے بستر، یعنی بعد میں جائے گی، پھر آگے جائے گا۔ بہت ہی اگر ٹینشن آ گیا تو وَضْرِبْهُمْ غَيْرَ مُبَرَّحٍ، ان کی اوڑھنی سے ان کو ذرا ان کی اوڑھنی لے کر کے ان کو جھٹکے دے دو ذرا، کچھ ہی نہیں ہوتا، گرد و غبار بھی نہیں نکلتا، گرد و غبار بھی نہیں نکلتا۔ لیکن بہرحال ایسے ہی حکم ہے، ایسا مت مانگو جس سے بول امٹ جائے، لیکن شریعت نے اصلاح کی اجازت دی، گھر میں امن اور سکون قائم رکھو۔ لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو وہ یقین جانو اکرام کھو دیتا ہے۔ کیا کھو دیتا ہے؟ اکرام کھو دیتا ہے۔ پھر اس کے دن میں اس کی تکلیف آ گئی۔ گھروں کی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے تفقد احوال سے بچو اور درگزر کرتے ہوئے نظر کے پس پشت ڈالتے ہوئے گزر جاؤ، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اس لیے تجسس نہیں ہے، جاسوسی نہیں ہے، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ اس لیے کہ جب جاسوسی کھل جاتی ہے تو گناہ نہیں چھوٹتا اس آدمی کا، وہ گناہ پر جرأت کر لیتا ہے۔ اوہ اب تک تو چھپا ہوا تھا، اب چھپ کر کے کر رہے تھے، اب کھلا کھلا کریں گے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ مدینے کے گلی سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ کیواڑ میں سے کچھ روشنی باہر آ رہی ہے۔ آپ نے اس دراز میں سے جھانک کر اور تاک کر کے دیکھا یہ روشنی کیسی ہے؟ تو آپ نے جو منظر دیکھا، آپ کا حلق کلیجے سے جا ملا، یعنی آپ کو اتنا تعجب ہوا یہ منظر کیسا؟ اب بہت مناظر رہا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں جن کی عمر 80 سے بڑے بڑے رہی ہوگی، 80 اباؤ رہی ہوگی، تو انہوں نے دیکھا کہ جن کی بھویں تک پک گئی ہے وہ بڑے میاں بیٹھے ہیں، ہاتھ میں شراب کا جام ہے اور سامنے ان کی باندی بیٹھی ہے اور وہ گانا گا رہی ہے، اور یہ گانا سن سن کر کے جام شراب، جام مینا کیف سرور میں پیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ہنکار گئی۔ آپ ہمارے غضب و غصے کے بجائے اس کے کہ سیدھا جاتے، دروازہ بند تھا، آپ نے دیوار باندھی اور کود کر کے سیدھے بڑے میاں کے سامنے جا کھڑے۔ بڑے میاں نے جیسے دیکھا عمر سامنے ہیں تو ان کے ہاتھ سے جام چھوٹ گیا، زمین پہ گر کے ٹوٹ گیا، گھبرا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، او بڑے میاں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم شراب کا جام لے کر کے بیٹھے ہو، شراب پی رہے ہو، اللہ کا حکم تنہائی میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے توڑ رہے ہو، اور سامنے باندی بھی بٹھا رکھی ہے، اس کا گانا سن رہے ہو، محسوس ہو کر شراب پی رہے ہو، شرم نہیں آتی تھی۔ لیکن کیسا ہوتا ہے؟ میرے جیسے نئے علم والے کے مقابلے میں پرانا تجربہ کار ذرا اولڈ از گولڈ ہوتا ہے، اولڈ از گولڈ اینڈ نیو از گولڈ، ایسا ہوتا ہے۔ بڑے میاں تجربہ کار تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھایا رہا ہوگا آپ نے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا، ہاں مجھے اقرار ہے اپنے گناہ کا، میں تنہائی میں اس گھر میں گناہ کر رہا، بے شک میں تو اللہ کا ایک حکم توڑ رہا ہوں، عادت سے مجبور۔ لیکن عمر آپ تو 3 4 حکم توڑ کر آئے ہیں اللہ کے، کب میں کیوں اللہ کا حکم توڑوں گا؟ کا سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں کے گھروں میں ان کے دروازوں سے جاؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھروں میں دروازوں سے آؤ، تم تو دیوار پھاند کر کے توڑ کر کے آئے ہو، اللہ کا حکم توڑا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو گھر والوں سے اجازت مانگو۔ آپ نے اجازت مانگی، جبکہ اللہ کہتا ہے فَاسْتَأْذِنُوا أَهْلَهَا، گھر والوں سے اجازت مانگو، آپ نے اجازت مانگی۔
اللہ فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں جاؤ تو سلام کرو، فسلموا علی اہلہا، آپ نے سلام تک نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات چوتھی، آپ نے جو غلطی خطا کی ہے، جو اللہ کا حکم توڑا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے لوگوں کے اعمال کی جاسوسی مت کرو، ولا تجسسوا، تم نے میرے اعمال کی جاسوسی کی ہے، میں میرے گھر میں کیا کر رہا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، تم نے جاسوسی کر کے اس سے بجا کر کے کیا۔ یہ سننا تھا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے پر کپڑا ڈال کر روتے ہوئے یہ کہتے ہوئے بھاگے، ہائے ہائے محمد رسول اللہ کا ایک ادنا امتی بھی عمر تجھ سے زیادہ دین کو سمجھتا اور جانتا۔ آپ دوڑتے ہوئے نہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑے میاں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، جب عیب کھلا تو اس واقعے کے بعد مسجد نبوی میں آنا بند کر دیا۔ اب نہیں آ رہے، ایک دن، 2 دن، 5 دن، 10 دن، 50 دن مکمل 50 ڈیز، 50 دن گزر گئے، لیکن وہ بڑے میاں نہیں آئے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کا مسجدوں سے ربط تھا، بغیر مسجد کے نہیں رہا کرتے تھے اور بغیر مجلس کے بھی نہیں رہا کرتے تھے۔ 50 دن کے بعد ان کے دل پر یہ خیال گزرا کہ امیر المومنین بھول گئے ہوں گے، اتنے سر پر بوجھ ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، کام کاج کار ہوتے ہیں، بھول گئے ہوں گے، چل کر کے مسجد نبوی کی مجلس میں شریک ہوں۔ تو وہ شرکت کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آ کر کے آخری حصے میں مجلس کے پیچھے آ کر کے بیٹھ گئے۔ اب پیچھے آ کر کے بیٹھنے کے بعد سر جھکائے ہوئے تھے، اچانک امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا، اسلم سے یا قمبر سے، قمبر جا کر کے ان بڑے میاں سے کہو کہ امیر المومنین تمہیں کرسی کے پاس بلا رہے ہیں۔ وہ گئے اور جا کر کے کہا، حضرت آپ کو بڑے حضرت بلا رہے ہیں۔ وہ دل کو دھکا لگا بڑے میاں کہ یا اللہ اب یہ پٹوائے گا، بڑے مجمع میں ذلیل کرے گا، مجھے یہ کہے گا یہ وہی بڑے میاں ہیں جو رات کی تنہائی میں شراب پی رہے تھے، بادی کا گانا سن رہے تھے، میرا عیب سب کے سامنے کھول دے گا۔ ڈرتے ڈرتے، ہانفتے ہانفتے، کانپتے کانپتے، لرزتے لرزتے، کپ کپاتے، ہفاتے، گوجل قدموں سے چلتے چلاتے ہوئے امیر المومنین کی کرسی کے پاس آئے۔ امیر المومنین فرمایا، گھبراؤ نہیں، ادھر آؤ، تھوڑا سا سر کے، کہا اور قریب آؤ، تھوڑا سا سر کے، اور قریب آؤ۔ جب اور قریب گئے تو کہا، بڑے میاں تمہارا کان قریب لاؤ۔ کان قریب کیا تو کہا کہ وہ بڑے میاں قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے آج تک اس رات کا واقعہ کسی سے کہا نہیں۔ بڑے میاں نے کہا، عمر آپ بھی اپنا کان قریب کیجئے، میں بشارت دیتا ہوں آپ کو، اللہ کی قسم اس رات کے بعد سے آج تک میں نے بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم لوگوں کی جاسوسی اگر کریں گے تو یہ ہوگا، اور اگر ان کو ان کے گناہوں سے صرف نظر کریں گے تو انہیں توبہ کی توفیق ہوگی، اور اگر ان کے عیوب کو اچھال دیں گے تو وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ گناہوں پر جری ہو جائیں گے، وہ جرأت مندی کے ساتھ گناہ کریں۔ ولا تجسس ہمارا کام ہے، رسپیکٹ، معاشرہ ہے، معاشرہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، معاشرہ ہے۔ کیا کریں گے ہم؟ کسی کے فیصلے بن جائیں گے، یہ اچھا نہیں، یہ برا نہیں، یہ کالا، یہ پیلا، یہ ہرا، یہ خدا، میرے علاوہ ہر دوسرا برا ہوگا۔ نرمی کا معاملہ، اللہ اکبر۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرد آیا اور ایک عورت آئی۔ اس مرد اور اس عورت نے آ کر کے کہا، امیر المومنین ہماری جوان بیٹی ہو گئی ہے، اس بیٹی کو رشتہ آیا ہے، رشتہ بڑا اچھا ہے، لڑکے والے بڑے اچھے ہیں، خاندان اچھا ہے اور لوگ بھی بڑے نیک ہیں، اور ہمارا جی بھی ہے کہ ہم اپنی بیٹی ان کے گھر میں دے دیں۔ فرمائے دے دو تو کس چیز کو روک رکھا ہے؟ کہا ذرا ایک معاملہ ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بتا دیں۔ کہا کیا؟ کہا کہ وہ بچی جب چھوٹی تھی
وہ کھیت میں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، فراغت کے لیے گئی تھی. کسی ظالم نے اس کے ساتھ تنہائی میں حملہ کر کے منہ کالا کر لیا تھا. اس کے ساتھ یہ برا واقعہ بچپن میں پیش آیا تھا. تو امیر المومنین ہم ان رشتے والوں سے یہ کہہ دیں کہ اس بچی کے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا، کہہ دیں. کیسے بھولے بھالے لوگ تھے، کیسے سادے سے. اللہ تیرے نبی کے ساتھ جن کو ہوتا تھا نمک پہ کافور کا دھوکہ، بن گئے عالم کی تقدیر بنانے والے. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا وہ نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیسے دل تھے ان کے خوبصورت. اے امیر المومنین، کیا ہم ان لوگوں کو بتا دیں کہ اس کے ساتھ بچپن میں ایسا ایسا ہوا تھا، اس لیے کہ ہم کسی کے حوالے کوئی چیز کر رہے ہیں تو اس کا عیب کیوں چھپانا. لیکن امیر المومنین بھی امیر المومنین تھے. انہوں نے فوراً کہا، ایسا کوڑا نکالا، جھٹکا مارا اور جھٹکا مار کر کے کہا، خبردار جو اس کا عیب کسی پر اچھالا، یاد رکھو اگر تم نے ان رشتے والوں کو اس کا وہ عیب جو بیت چکا ہے بتایا تو وہ سزا دوں گا کہ تمہاری نسل کام اٹھی. مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس لگی ہوئی تھی. ایک آدمی نے ریح خارج کر دی، مجلس میں بدبو پھیل گئی. واقعتاً آداب مجلس کے خلاف بڑا جرم ہے کہ آدمی اسے بدبودار کر دے، بڑا جرم ہے. ریح خارج کر دی، ساری مجلس بدبو سے گہنا اٹھی. امیر المومنین کو جذب حذب غصہ آ گیا. غصے میں کہا، یہ کیا کیا؟ مسجد ہے، مجلس ہے، اسے سب بدبودار کر کے رکھ دیا. یہاں فرشتے ہوتے ہیں. غصے میں آ گئے، کہنے لگے، انشدوہ باللہ ان یقوم بمقامہ یرجع ویتوضا ثم یرجع الی المجلس. میں اسے اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں اسے قسم دیتا ہوں کہ وہ ابھی اسی وقت اٹھے، مجلس سے نکلے، وضو کرے، لوٹ کر دوبارہ آئے. جو سننا تھا، ایک صحابی حضرت ابو ذر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، امیر المومنین کیف انشأت، کیا کیا آپ نے، کیسے قسم دے دی، آپ نے کیا کر دیا، کیا ہوا؟ امیر المومنین بڑا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ نے اسے قسم دے دی کہ وہ اٹھ کر کے مجلس سے جائے. اگر وہ اٹھ کر کے مجلس سے جائے گا تو لوگ کہیں گے، اوہ یہ صاحب ہے جنہوں نے مجلس کو برباد کیا، بیچارہ ذلیل ہو جائے. دوسری بات یہ ہے، اگر وہ نہیں گیا تو آپ ذلیل ہو جائیں گے کہ امیر المومنین کا حکم نہیں مانتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی قسم ادھوری رہ جائے گی. امیر المومنین نے کہا، اوہ یہ تو بڑا برا ہوا، اب کیا کریں؟ کہا، اب یہ ہے کہ اس کی عزت کا تحفظ بھی ہے، اس کی عزت کی حفاظت بھی ہے، آپ کا حکم بھی پورا ہونا ہے اور قسم کی بھی تکمیل ہونا ہے. تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ چلو کسی کے لیے قربانی دیتے ہیں، ہم سب کے سب کھڑے ہو جائیں، وضو خانے پر جائے اور وضو کر کے واپس آ جائے. وہ اٹھ بھی جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، بعد میں پوری ہو جائے گا. میرے بزرگوں، بھائیوں، ولا تجسسوا ولا تجسسوا. ہمیں اتنا مکلف بنایا گیا ہے، ہم اتنا کریں. یہ زندگی کو بڑے خوش مزاجی کے ساتھ جیو. زندگی بار بار نہیں ملا کرتی، بار بار نہیں ملا. سوالات آئے ہیں نماز سے پہلے، کچھ ٹائم ہے پڑھ لیتے ہیں. 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھنے کے دوران ناسمجھی میں روزہ توڑا گیا. اب کفارے کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مسئلہ ہے. 60 مسکین ایک ساتھ ملنا مشکل ہے، کیا کریں؟ رہنمائی کریں. رہنمائی یہ ہے کہ مدرسے میں مسکین بہت ہے، مدرسے میں 60 مسکینوں کا کھانا دے دیں. چلیے اب یہ کہیں کہ بھی رمضان میں تو مدرسوں کی چھٹی ہوتی ہے، تو ایک مسکین کو 60 دن کھلا دیں. کوئی
بار 2 مسکینوں کو کھلانا، ایک ساتھ کھلانا ضروری نہیں۔ ایک شخص کا کاروبار بھی ہے اور قمار بازی بھی ہے، یعنی جوا وغیرہ کا کام ہے، 2 نمبر کے بھی کام ہے، ان کے گھر سے افطار لے کر کے آتا رہتا ہے، استعمال کرے یا نہ کرے؟ بالکل نہیں، بالکل۔ اتنا بڑا روزہ مشکوک چیز سے کھولو گے ستیاناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، قطعاً نہیں۔ ان سے بھی یہ کہے اللہ کے بندے جوا سٹا چھوڑ، یہ دھندا چھوڑ، کیا ڈرنے کا؟ میں خود کہتا ہوں اگر مجھے کوئی ایسا آدمی ملے جس کا کاروبار ہے، میں کہتا ہوں، انہوں نے مجھ سے کہا مفتی صاحب ایسا سب کے سامنے مت بولا کرو، میں نے کہا یہ میرا جرم ہے، لیکن میں جب بھی تنہائی میں ملوں گا آپ سے بولوں گا یہ غلط ہے، یہ چھوڑو، ورنہ میں مسلمان کیسا؟ اگر میں غلط کو غلط نہ بولوں تو میں مسلمان کیسا؟ مجھے بولنا پڑے گا۔ معاشرے سے سود کیسے مٹے گا؟ معاشرے سے جوا کیسے مٹے گا؟ شراب کیسے مٹے گی؟ غلط ایم ڈی، غلط نشے کیسے مٹیں گے؟ بولنا پڑے گا بھائی۔ سنو، کسی ایسے آدمی کے گھر میں جماعت کو کھانا مت کھلا دینا مصلحت کے نام پر، جس کے یہاں 2 نمبر کا کام۔ ایک دن جماعت بھوکی رہے گی، جماعت کے منظم ملا تھوڑی ہے کہ وہ بھوکی نہ رہے، جماعت بھوکی رہے، ایک دن فاقہ کرے جماعت۔ جماعت تو مجاہدوں کے لیے ہے، جماعت کس لیے ہے؟ کیا جماعت تلذذ تلن پورن کھانے کے لیے ہے؟ جماعت بھوک ایک جماعت کا حصہ ہے، چاہے اس دن جماعت بھوکے رہے، فاقہ کرے، لیکن حرام لقمہ اور مشکوک لقمہ نہ ڈالے، اس لیے کہ کام نزاکتوں سے آگے نکل گیا ہے۔ اب دور نزاکت گزر چکا ہے، یہ دور حفاظت ہے، دور صداقت ہے، دور شجاعت ہے۔ یہ مزیدار جماعت کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پہلے تحقیق کر لے کہ جس کا کھلا رہے ہیں اس کا کیسا ہے۔ سمجھ گئے بھائیو؟ صاف صاف 2 ٹوک بات۔ ایسے ہی برسی کے کھانے مت کھلایا کرو جماعتوں کو، ایسے ہی نیاز و نماز کے کھانے مت کھلایا کرو جماعتوں کو، اللہ کے لیے الٹی سیدھے۔ وہ تو بیچارے باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کا بیچاروں کا سر اس میں ہوتا ہے، ہون دستے میں، اور موسل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ کیا کریں؟ گناہ گار ہم مسجد اور جماعت کے ساتھی ہوں گے، لوگوں کا دل رکھنے کے چکر میں ہم کچھ بھی گڑبڑ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے درخواست ہے جن کا معاملہ مشکوک ہے وہ دعوت ہی نہ دے۔ کیوں دے رہے ہو بھائی دعوت؟ مت دو، بالکل مت دو، بلکہ ہم تو آپ سے دست بستہ کہیں گے آپ بھی کیوں حرام کماتے ہو یار، حلال کماؤ، تھوڑے میں بڑی برکت ہوتی ہے، چہرے پہ نور ہوتا ہے، دل میں سرور ہوتا ہے۔ ایسا کریں، افطار ایسے مشکوک چیز سے نہیں کرنا چاہیے۔ امام صاحب رکوع میں تھے، میں نیت باندھ کر ان کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا، مجھے امام صاحب کا قیام نہیں ملا، جبکہ قیام ضروری ہے، تو کیا میری رکعت پوری ہو گئی یا وہ رکعت مجھے دوہرانا ہے؟ نہیں، صحیح ستہ میں حدیث آپ کو ملے گی۔ قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک الرکوع فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس کو رکوع مل گیا، رکوع کا رکن صرف آپ نے سبحان ربی العظیم کے بقدر آپ کو اگر رکوع مل گیا تو آپ کو پوری رکعت مل گئی۔ آپ نے دیکھا امام رکوع میں ہے، آپ نے نیت باندھی، قیام کیا اور رکوع میں چلے گئے، آپ کو رکوع میں۔ اب آپ مسئلہ ایسا پوچھئے کہ امام رکوع میں تھا، میں نے ایسی ہڑبڑاہٹ میں نیت باندھی کہ قیام نہیں کیا، رکوع میں چلا گیا۔ میں جیسے بتاؤں آپ کو، جیسے امام صاحب رکوع میں ہے، میں چلتا ہوا آیا، اور دیکھیے میرے نیت باندھنے کا طریقہ، میں چلتا ہوا آیا، اللہ اکبر، ہاں قیام چھوٹا ہے، قیام چھوٹا ہے۔ میرا جو طریقہ ہونا چاہیے جیسے میں نے دیکھا امام صاحب رکوع میں ہے، اللہ اکبر، ایک رکن کے بقدر میں کم سے کم جو ہے سبحان اللہ کے بقدر، سبحان اللہ کے بقدر، اللہ اکبر۔ اب میں رکوع میں جاؤں، میرا حال یہ ہے میں تیزی سے آ رہا ہوں، اللہ اکبر، تو ملا ہی نہیں نا آپ کو، قیام ہی نہیں ملا نا۔ یہ اگر شکل آپ کی ہے تو آپ کو رکعت نہیں ملی، ہو گیا۔ اس لیے شرط ہے، آپ کی شرط چھوٹے گی تو آپ کی نماز پر اثر آ جائے۔ اور آپ رکے تھے ایک رکنے کے وقت، پھر آپ رکوع میں شامل ہوئے، رکوع کی مقدار کب تک ہے؟ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آدمی اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے نیت بھی باندھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، امام صاحب کے پاس مائک نہیں ہوتا، آواز لیٹ پہنچتی ہے، تو
تو یہ رکوع میں 1-2 مرتبہ سبحان اللہ بول دیتا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں کہ میں جب جھکا سے اسی وقت امام اٹھا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہمیں مکلف بنایا گیا ہے آنکھ سے دیکھنے کا نہیں، کان سے سننے کا۔ اگر آپ نے جھکنے کے بعد امام کی آواز سنی تو رکعت مل گئی، چاہے یہ ادھر کھڑے ہو جائے، سمجھ رہے مسئلہ؟ اور اگر جھکنے سے پہلے آواز سن لی تو وہ رکعت آپ کو نہیں ملی۔ اتنا سمجھ گئے؟ اور کچھ اگر اس میں ہو 19-20 تو پوچھیے گا ضرور۔ السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ کیا سنت و نوافل کی نماز جہاں فرض نماز ادا کی جگہ ہو اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ ادا کرنا ضروری ہے؟ جیسے کہ اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے اور ہو بھی رہا ہے کہ لوگ فرض نماز کو پہلی صفوں میں ادا کرتے ہیں اور سنت و نوافل کے لیے پچھلی صفوں میں یا آخر کے صفوں میں جا کر عید باہر نکلنے کے راستوں اور دروازوں کے سامنے نماز کی نیتیں باندھتے ہیں، اور اس سے باہر جانے والے لوگ نمازی کے سامنے گزر جاتے ہیں یا کندھے پھلانگ کر کے گزرتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ وضاحت سے فرمائیے۔ دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس جگہ فرض پڑے اس جگہ نفل اور سنت نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ مسجد میں جا کر کری ہوئی ہے تو کیا کریں گے ضرورت ہے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بدلا کرتے تھے، صحابہ جگہ بدلا کرتے تھے۔ کیوں؟ اجی بھائی آپ جتنے مزید جگہوں پر سجدے کریں گے اتنے سجدے کے نشانات گنے جائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے سجدے کے نشانات اٹھائے جاتے ہیں۔ اس لیے جس جگہ فرض پڑی ہو اس جگہ سے ہٹ کر کے سنت و نفل پڑھیں، بلکہ نفل تو گھر میں پڑھنی چاہیے۔ کہاں پڑھنی چاہیے؟ ایک بزرگ ہے امام قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں جو شخص فجر کی سنت گھر سے پڑھ کر کے جائے گا اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ نمبر 1 چہرے پر نور آئے گا، نمبر 1 یاد رکھیے اس چیز کو، نمبر 1 چہرے پر نور آئے گا، نمبر 2 رزق حلال کثرت سے ملے گا، اور نمبر 3 گھریلو جھگڑے مٹیں گے۔ یہ 3rd پوائنٹ بہت زبردست، نوٹ ٹو می۔ یہ 3rd پوائنٹ جو ہے نا کہ گھریلو جھگڑے مٹیں گے، مرافر فلاح میں لکھا ہے۔ اس لیے فجر کی سنت گھر سے پڑھ کر کے آئیں۔ 3 انعام، نمبر 1 چہرے کا نور، نمبر 2 جس کے حلال کی کثرت، نمبر 3 گھریلو جھگڑوں سے نجات۔ ایک بڑے بھی میرے سامنے لڑ رہے تھے، آپ پر سے یاد آ گیا، لڑ رہے تھے تو میں نے بولا بڑے ماں یہ عمر میں بھی لڑتے کہ جی تم ان سے؟ ارے بولے بابا پوری زندگی لڑتے ہیں، بولے بغیر ان سے لڑے رہ نہیں جاتا میرے سے۔ بڑے بھی ذرا 2 قدم آگے ہی تھے تو میں نے بولا وہاں بھی لڑتے ہی رہنا، وہاں بھی بولے میں تو جنت میں بھی لڑوں گا ملے ان سے۔ اللہ اچھی نیت کا تو، لیکن بہرحال اس کو ضروری سمجھنا کہ بھئی اسی جگہ پڑھنا ضروری ہے یا بدل کر ہی پڑھنا ضروری ہے، جس جگہ فرض ہوئی ہے وہاں سنت و نفل نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اس کو بدل کے پڑھیں، ضروری نہیں ہے، جگہ نہیں تو آپ جہاں فرض پڑھی آپ وہیں پڑھیں۔ دوسرا ایک بات جو آپ نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ لوگ راستوں میں نیت مان لیتے ہیں۔ یہ جو کنگنی ہوتی ہے یہ گیٹ کی، ویسے بھی ان کنگنیوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ ان کنگنیوں میں نماز پڑھنا، اس لیے کہ وہ گزرگاہ ہے، وہ گزرگاہ ہے، گزرگاہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے لیے حدیث میں غالباً لفظ سوار کا آیا ہے، کنگن، چونکہ کنگن ٹائپ بھی ہے تو سوار میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایسی جگہ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جس جگہ ایسی جگہ، لیکن یہ ایسی پرچیاں بھی نہیں لگنی چاہیے۔ یہ پرچیاں درخواست ہے، برا مت مانیے گا، میں ٹپنی نہیں کر رہا، پرچی نہیں لگنا چاہیے یہاں نہ پڑھو وہاں نہ پڑھو، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پرچیاں پر نکال لیتے ہیں اس کو، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ مسجد میں نماز ہر جگہ ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی کی سمجھداری ہونی چاہیے کہ اسے کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا ہے۔
عجیب بات ہے نا، مومن کو بتانا پڑے گا کہ تم یہاں نہ پڑھو یہاں نہ پڑھو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. یہ میری سمجھ کی بات ہے کہ مجھے کہاں پڑھنا ہے. اگر لوگ بیچارے اگلی صف کے ادھر سے گزر کر کے جاتے ہوں تو وہاں نیت نہ باندھے، اگرچہ آپ کی نماز وہاں بھی ہوگی، کسی کی گزرگاہ کا روڑا نہ بنے، تھوڑا راستہ چھوڑ دیا کریں تاکہ گزرنے والے گزر جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک اسی کے ضمن میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ساتھ میں یاد رکھیے گا. ادھر فجر کی فرض کھڑی ہو تو سنت کا کیا ہوگا؟ فجر کی ہے نا. حنفیوں کا مسلک سن لو، شاید اگر ابھی تک نہ سنے ہوں تو سن لے غور سے. فجر کی سنت کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے اگر گھوڑے اپنے ٹانپوں میں روند ڈالے، چھوڑنا نہیں ہے تجھے فجر. مطلب گھوڑے دوڑ رہے ہوں تب بھی نیت باندھ کر گھوڑوں کے بیچ میں ان کے ٹانپوں سے کچلتے کچلتے پڑھنا ہے. فجر کی سنت معمولی چیز ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فجر میں شاید کوئی خاص آسمان کا دروازہ کھلتا ہوگا بھائی. تبھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی ترغیب دے رہے ہیں کہ سب کرنا سنت فجر مت چھوڑنا. کچھ تو بات ہے یار، کچھ تو بات ہے. فجر کی سنت نہ چھوڑا کرے، گھر میں پڑھا کرے. صحابہ گھر میں پڑھ کر آتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھ کر آتے تھے فجر. ٹھیک ہے نا جی. تو اب ہم مسجد میں آئے تو کچھ صحابہ مسجد میں پڑھتے تھے. اب مسجد میں آئے، فرض نماز کھڑی ہے، ہم کیا کریں؟ تو یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ قائد اخیرہ کے بھی ملنے کی امید ہو تو سنت ادا کرے، کیونکہ تاکید فرض جیسی آئی ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گی، یہ مل جائے گا تو امام کی ابتدا تو ملی ہی ہے تو پھر یہ ادا ہو جائے گی. اس لیے کہ اگر فجر کی سنت چھوٹ گئی تو اسے کب ادا کرے؟ ترمذی کی صفحہ 56 کی روایت یاد رکھنا. بعض لوگ ذرا اس کو ایسے ایسے ہلا کر کے گڑ مڑ کر دیتے ہیں. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ترمذی من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس، کہ جو فجر کی دو سنت نہ پڑھے وہ دو سنت طلوع شمس یعنی اشراق کے بعد پڑھے. کب پڑھے؟ اشراق کے وقت میں پڑھے گا، فوراً فرض کے بعد نہیں پڑھے گا، فوراً سورج نکلتے سے نہیں پڑھے گا، تب تو حرامی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کب پڑھے گا؟ اشراق کے وقت میں. یہ سنت دو اشراق کے وقت میں پڑھے گا. پتہ چلا اس سنت کی قضا ہے اور کسی سنت کی قضا نہیں. پوری شریعت میں سنت کی قضا نہیں، لیکن اس سنت کی قضا ہے. کچھ تو ہے یار. اسی لیے تو تجھے گھوڑے رون دے تب بھی پڑھ، قضا ہو گئی تب بھی پڑھ. آپ وادی شیطان سے گزرے، سب سو گئے تھے، حضرت بلال کو لیٹ ہوشیار کیا ہے تو آپ نے جب فجر کی قضا کی تو سنت بھی قضا کی تھی آپ نے، جبکہ سنت اس وقت چاشت کے وقت میں پڑھی گئی تھی. آپ نے قضا کی تھی بھائی، بڑی بات ہے. اب مسجد میں آئے تو پھر اب کیا کریں؟ اب دو باتیں سنیے. آپ کہیں گے ادھر امام قرات کر رہا، ادھر مقتدی قرات کر رہا، قرات ٹکرائے گی. تو اصول یہ ہے کہ اگر امام کی آواز مقتدی کی آواز سے ٹکرا رہی ہے، نماز کو بھی سنت پڑھ رہا ہے، تو جتنا امام سے قریب ہو کر سنت پڑھے گا وہ مقتدی، اتنی نماز مکروہ ہوگی، اور جتنا دور پڑھے گا اتنی محبوب ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے فجر کی سنت یا تو گھر پر پڑھے، گھر پر نہیں پڑھتا مسجد میں پڑھ رہا ہے تو بہت دور پڑھے تاکہ امام کی قرات سے آپ کی قرات کا خلل نہ ہو. جتنا قریب آئیں گے اتنی مکروہ ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں. اس لیے مقتدی اگر کم ہو تو لاؤڈ اسپیکر کی آواز تھوڑی کم ہو، مقتدی زیادہ ہو تو لاؤڈ اسپیکر کی آواز زیادہ. آج کل لاؤڈ اسپیکر ضروری ہے اس لیے کہ مجمع بڑا ہے، اس لیے دور پڑے. سنت کہاں پڑے؟ آپ کے سوال کرنے کی برکت سے ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا، وضاحت میرا بھی تازہ ہو گیا، آپ کا بھی تازہ. اللہ آپ کو جزائے خیر. سوال یہ ہے کہ اگر وہ بالغ تھا، جیسے سوال کیا گیا ہے کہ 7ویں یا 8ویں جماعت میں، میرا خیال ہے اگر وہ 14 سال کا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں بلوغ کی علامت ہے یا نہیں ہے. حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ کوئی اگر لڑکا 14 سال کا ہے
اور نہانے لگ گیا، یہی علامت ہے بلوغ کی کہ غسل کرنے لگ گیا، تو وہ 14 میں بھی بالغ مانا جائے گا۔ لیکن غسل نہیں کرتا، اس سے نائٹ فیل نہیں ہوتا، تو پھر 15 کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ 15 سال کا مکمل ہے تو اس کا روزہ فرض مانا جائے گا، اور توڑنے پر جو ہے یہ جیسے کہہ رہے ہیں 60 روزے آئیں گے۔ لیکن اگر وہ بچہ بالغ نہیں تھا اور اس نے روزہ توڑا تو پھر اس کے اوپر وہ کفارہ ہے۔ یہ تفصیل ضروری تھی جو پوچھی انہوں نے، صحیح بات ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے 8ویں اگر جماعت کا بچہ ہے اور 6 اور 8 کتنے ہوتے ہیں؟ 14 ہی ہوتے ہیں۔ جب وہ بالغ ہی نہیں تھا تو کفارہ کیوں؟ گڈ کوشچن، اچھا سوال ہے۔ ہاں بھائی، بتاتے رہنا چاہیے، پوچھتے رہنا چاہیے، پوچھنے سے منزل قریب آ جاتی ہے۔ بزرگوں، دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ امراوتی شہر و ضلع میں امت ہیلپ لائن ہمیشہ علماء کرام کے مشورے سے انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی آئی ہے۔ اس میں بالخصوص جہاں مسلم بچیوں کے غیر مسلموں کے ساتھ کیے جانے والے معاملات کو بڑی دلیری کے ساتھ امت ہیلپ لائن حل کرنے کے لیے کوشاں ہے، ساتھ ہی بے سہارا اور ضرورت مند مریضوں کی خدمت میں امت ہیلپ لائن کے نوجوان رات دن لگے ہوئے ہیں۔ اتنی ہی نہیں، کورونا میں علماء اکرام کی سرپرستی میں امت ہیلپ لائن کے نوجوانوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر انسانیت کی خدمت کی ہے۔ تاہم کورونا دور میں امت ہیلپ لائن نے محسوس کیا کہ علاقے میں ایک ایسی ایمبولینس ہونی چاہیے جو تمام تر سہولیات سے لیس ہو، جس کے ذریعے مریض کو AC، وینٹیلیٹر، آکسیجن اور دیگر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ لہٰذا اس ایمبولینس کا خرچ تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپیہ درکار ہے۔ ایسے میں ملت کا درد رکھنے والے تمام حضرات سے معتبانہ گزارش ہے، اس رمضان اپنی زکوٰۃ، صدقات اپنے مروبین کے ایصال ثواب کے لیے ایمبولینس کے لیے آنے والے خرچ پہ تعاون کریں۔ پچھلے سال میں ماشاءاللہ چندہ ہوا تھا، میں نے خود چندہ کرایا تھا۔ ارے بھائی میں تو وہی چندوڑا، میرا کام یہ ہے چندہ کرا، مگر میرے پاس چندہ نہیں رہتا بھائی جمع۔ ایک پیسے شہر میں گشت کر رہا ہوگا، مفتی فیروز صاحب 7 لاکھ کا حساب دو، 8 لاکھ کا۔ میرے باپ میرے پاس پیسے تھوڑی ہے، پیسے یہ امت ہیلپ لائن والوں کے پاس، جس کا چندہ اس کے پاس۔ کس کے پاس رہیں گے سر؟ آپ کا چندہ آپ کے پاس، میرا چندہ میرے پاس۔ میرے پاس تو میرے مدرسے کا چندہ نہیں رہتا، میں امت ہیلپ لائن میں چندہ کیوں رکھوں؟ خیر ویسے یہ چلر سے نہیں گھبراتا، میں کام بہت کر رہا ہے مجھے شہر میں، میرے قبر میں جانے کے بعد ہی سکون ملے گا تمہیں، ویسے نہیں ملے گا۔ میں تو چندہ کراتا ہوں، کراتا رہوں گا۔ تمہارے آپس میں کیا لفڑے ہیں، کیا جھگڑے ہیں، کیا مار کاٹ ہے، یہ تم جانو، میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر میں تو دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی ہیلپ لائن امت کے لیے کام کر رہی ہے، کون گیا مردوں کو رہلانے کے لیے؟ کون گیا مسلمانوں کی آبرو؟ کیا بتاؤں میں تمہیں، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ بات صرف ہیلپ لائن کی نہیں، میں ہر کسی کی کر رہا ہوں، جو بھی امت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ غلام ان کے ساتھ ہے۔ مجھ سے اگر کسی کو پرسنلائز دشمنی نکالنا ہے تو میں یہ چلر چیزوں کو نہیں گنتا، میں سمجھا نہیں بات۔ میں مٹی کا بیٹا ہوں، زمین سے اٹھا ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، مجھے یہ سب چیزیں مجھے کوئی حقیقت نہیں لگتی، اس لیے مجھے لوڈ نہیں آتا، اللہ کا فضل ہے۔ دل دارم جواہر پار ہے شکست تحویلش کہ دارت زیر گردوں میرے سامانے کے مندارم۔ مجھے اللہ نے جیسا دل دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ کا احسان ہے۔ میں مصیبتوں کی تمنا نہیں کر رہا، میں تو ڈرتا ہوں اپنے اللہ سے، میں اپنے رب سے بہت ڈرتا ہوں، حالات سے گھبراتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بشریت بہت غالب ہے، کبھی نہیں تمنا کرتا کہ حالات ہے، لیکن یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ شہر رمضان کا مہینہ الجھا دینا کہ کس کو چندہ نہ ملے، کچھ نہ ہو، کچھ کا کچھ میسج بنا کر ڈال دینا، بیچاروں کو امت ہیلپ لائن والوں کی نیند حرام، وہ سب کے سب کچھ جمع ہوئے، جمع ہو کر انہوں نے ڈالا۔ بھائی 3,30,000 چندہ ہوا ہے اور وہ چندہ ہمارے پاس ہے، جس کو حساب لینا ہو ہمارے پاس لے، مفتی صاحب سے کیا مانگ رہا ہے؟ وہ اس لیے تھا کہ وہ مفتی فیروز دعا کراتا ہے، مجلس ہوتی ہے، اس میں ہیلپ لائن کو خوب چندہ ہو رہا ہے۔ بھائی ہونے تو یار، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو سپورٹ کرو، لپوٹ شادی کرو۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم محنت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ کام کیا ہے بیچاروں نے، ان لوگوں نے، ایسا تو ہے نہیں کہ ان کا معارض کوئی آئے گا تو ہم اس کو چندہ نہیں کرائیں گے، ضرور کرائیں گے، وقت کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو بہت کوشش کی، تم امراوتی والوں کے پاس
ایک ایک کے پاس جا کر کے ہم بولتے رہے ہاسپٹل بناؤ ہاسپٹل بناؤ ہاسپٹل بناؤ، کوئی تو آیا نہیں سامنے. مجبور ہو کر اپنا جو ادھر مدرسہ بن رہا ہے، جہاں 2 ایکڑ اپنے پاس زمین ہے، جہاں جائے گا تو اس مدرسے کے جو صدر ہم نے حاجی مشتاق صاحب کو بنائے، سنترے والوں کو بدنے رکھے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ ہاسپٹل ہونا چاہیے. کورونا میں لوگ مر رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے چیریٹیبل کا. اتنا بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے جو سویدھا جنک ہو، جہاں اپلبدھی ہو ہر چیز کی، ہر چیز ایٹ اے ٹائم موجود ہو وہاں پر. اللہ جزائے خیر دے حاجی مشتاق کو، ان کے سمجھ میں آئی 2 سے 2.5 کروڑ روپے کی زمین انہوں نے اپنے ابا یا دادا کے نام سے دی. الحاج عبدالوہاب ہاسپٹل جو بنایا. پھر وہ ہمارے خالو سسرے ہوتے ہیں حاجی عبدالرحیم صاحب، انتقال ہو گیا. ان کے بچوں سے میں نے بات کیا. چلو پھر ماشاءاللہ ان سے بات چیت کر کر ایک ڈائگنوسس سینٹر ان سے لیے، جس کے اندر بڑی بڑی مشینیں ہوں گی، 1 کروڑ کے آس پاس اللہ نے چاہا تو مشین ہو. 3 یا 4 بجلے کا بننے جا رہا ہے ماشاءاللہ. 15 سے 20 ہزار کے آس پاس جگہ ہے، سامنے آکسیجن پارک ہے. اتنا بڑا ہاسپٹل تاریخ میں نہیں بنا جو اب بننے جا رہا ہے. پھر میں نے اپنے ہاتھ سے ان سب کو جمع کیا، جمع کر کے میں نے اپنے ہاتھ سے باڈی بنائی، اس میں صدر سیکرٹری سب چنے. اور جب سرپرستی کا موقع آیا تو تمہارے امراوتی شہر سے مجھے ڈر لگ گیا. میں نے کہا مفتی روشن صاحب آپ اس کے سرپرست بن جائیے، میں ذمہ دار ہوں نا، میں آپ کو بنا رہا ہوں. کہا نہیں میں وہاں تم یہاں نہیں، کہا آپ بنیے. بولے آپ کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں امراوتی کے سرزمین پر ہوں، اس لیے ڈر لگتا ہے. میں نے ان کی سرپرستی کے لیے ان کو چنا. اور پھر اللہ کا فضل ہے، ابھی 2 مالے کا ہو چکا ہے، وہ عنقریب مکمل ہو جائے گا. وہاں غریبوں کا کچھ علاج ہو جائے گا، سسکتے ہوئے کو تڑپتے ہوئے کو سہارا مل جائے گا. بیار و مددگاری دور ہوگی. حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ تمہاری جہاں تمہارے مال کے دشمن ہیں، تمہاری جان کے بھی دشمن ہیں. حالات بہت اچھے نہیں ہیں، اس لیے ضرورتیں ہیں. خود مسلم ایریا میں بڑے بڑے کم سے کم چیریٹیبل ہاسپٹلس کی کام تمہارا ہے، ہمارا تھوڑی ہے. تم ہمیں ڈانٹتے ہو یار. ہمارا کام کیا ہے؟ مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، مکاتب، دینداری کی لائن. ہم تو کر رہے ہیں نا بھائی ہمارا کام. تمہارے مسلح پر ہے، تمہارے مردوں کو نہلاتے ہیں، تمہاری امامت کرتے ہیں. یہاں بیٹھ کر کے رمضان میں تم آرام سے بیٹھتے ہو، ہم تقریر کرتے ہیں. ہمیں رات کو تفسیر دیکھنا، 50 کتابیں جمع کرنا، چندہ ادا کرنا، لوگوں سے ملنا جلنا. ہمارے بھی بیوی بچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہماری کیا عورتیں نہیں تڑپتی؟ ہمارے بچے ہماری صورتوں کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم تمہارے لیے آ کر کے کھڑے ہیں، تم ہمیں نشانہ بناتے ہو یار. کوئی میسج ڈالتا ہے، کوئی کچھ کرتا. ہمارے کے دل نہیں دکھتے، ہمیں انسان نظر نہیں آتے تمہیں اندر سے. کیا ہمیں شوق ہے آگ کھانے کا؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے اٹھنے کا یقین نہیں ہے جو تمہارے سڑے ہوئے پیسوں کے بلبوتے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے؟ کوئی بھی کچھ بھی بولتا ہے یار، چندہ کھاتے ہیں، چندہ کھاتے ہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں. کبھی کبھی اپنے استعمال اور وجود پر شرم آتی ہے کہ دوسرے قوموں نے اپنے بڑوں کو، اپنے اماموں کو کتنی نگاہ خیر سے دیکھا ہے. ایک تمہاری نگاہیں ہیں، ایسا کرتے ہو. رمضان کا مہینہ ہے، گندگی پھیلاتے ہو. تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ یاد رکھو، پریشان ہونے والوں کو تو ایک نہ ایک دن پریشانی سے نجات مل جائے گی، لیکن پریشان کرنے والوں کو اللہ کبھی سکون نہیں آنے دے گا. بے سکونی کی زندگی جیے. کوئی بات ہے، قدم سے قدم بڑھاؤ یار، کندھے سے کندھا ملاؤ، کچھ کرو. ہم نہ کرنے کی وجہ سے تو آج پیچھے کیا ہے؟ اگر تمہارے امراوتی میں الٹے سیدھے کچھ حالت آ گئے تو کیا ہے تمہارے پاس؟ بولو کیا ہے؟ صحیح سے کوئی ہاسپٹل بھی نہیں ہے تمہارے پاس، ہے تو سب پرائیویٹ تمہارے دواخانے ہیں. جن کے پاس مال ہے وہ چلے جائیں گے، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے؟ بولو تو صحیح، کہاں جائیں گے وہ؟ ساری تحریک تمہاری یہی آ جاتی ہے. ان بیچاروں نے، ہیلپ لائن والوں نے گزشتہ سال 3,30,000 میں نے خود جمع کر کے دیے. جہاں جہاں دعائیں ہوتی ہے آ جاتے ہیں رونے دھونے لوگ اللہ کے پاس. 3,03,000 کا چندہ تھا جو 4 مسجدوں سے کیا گیا، ان کے پاس تھا. انہیں بیچاروں کو صفائی دینا پڑا. اب وہ ایمبولینس جو ہے وہ اس میں کیا کیا انگریزی میں لکھا ہے اس سے لے سکو نہیں ہے. اس میں وینٹیلیٹر چاہیے، آکسیجن چاہیے، وہ نہیں ہے. ان کے پاس 2 چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں. یہ بیچارے کسی مریض کو کبھی کنیا کماری اور کشمیر تک چھوڑنے گئے ہیں، کبھی میوات تک گئے ہیں. پولیسوں کے ڈنڈے کھائے ان لوگوں نے، اور ڈنڈے بھی ایسے کھائے، ایسے مار کی تھی ان کو پولیس جیسے کہ بھینسوں پر 2 ہاتھ کی لٹ چلائی جاتی ہے. اس کے لیے آج بھی یہ
ایک ایک مسلمان جو 50 غیروں کے محلے میں اسٹوڈنٹ ہیں اس کے پاس لے جا کر کے اس کو سحری کراتے ہیں رات میں لوگ. ایک ایک ہاسپٹل میں جو بیمار ہے, آپ لوگ میں تو نہیں کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, میرے گھر کی سحری میرے پڑوس میں نہیں جاتی, یا ہاسپٹل میں بیڈ پر موجود مریضوں کو, اور جن کے مریض بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, جو دیہاتوں سے آ کر بیچارے ان کے رشتہ دار ان کے پاس رہتے ہیں, انہیں بیچارے سحری بھی کراتے, افطار بھی کراتے, کچھ کر رہے ہیں. اگر تمہارا کام صرف پیسے دینے سے نکل جاتا ہے تو ان کا تعاون کرو اہتمام کے ساتھ. تم دینے کے مکلف ہو, حساب لینے والے اللہ. تو یہ تو 20 لاکھ روپے کی ہے وہ. ہم نے مشورہ کیا کہ ابھی روک دو, آئندہ سال انشاءاللہ امت میں غیرت مند لوگ ہیں, ہمت والے ہیں, دیتے ہیں دیں گے انشاءاللہ. ابھی ایمبولینس کی ضرورت ہے اور حالات اچھے نہیں چل رہے, پتہ نہیں کیا رڈار سامنے آ جائے, کیسے لے کے بھاگیں گے مریضوں کو دور دور تک, غریبوں کو. پھر کہتا ہوں جن کے پاس ہے وہ تو چلے جائیں گے, جن کے پاس نہیں ہے ان کا کیا کیا جائے. 3,30,000 ان کے پاس ہوئے ہیں, 20 لاکھ روپے کا ٹارگیٹ ہے, ایسے پورا ہوگا بھائی. تو ہم کو یہ کرنا پڑے گا. مجھے معاف کرنا, میں تھوڑا زیادہ ہی جذباتی ہو گیا, لیکن میرا درد ہے بھائی, میں دل کی گہرائی سے صحیح سے بات. اس لیے آپ سبھی حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں, یہاں جتنے لوگ موجود ہیں, اگر آپ ان کو زکوٰۃ کا بھی پیسے دے رہے ہیں, جیسے مدرسے میں تبلیغ ہو رہی ہے, یہ لوگ بھی تبلیغ کر رہے ہیں, جن غریبوں کے لیے وہ خرید رہے ہیں ان غریبوں کو مالک بنا رہے ہیں, اور ان کے پیسوں سے جو لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں چلتی ہے. تو اگر آپ زکوٰۃ نہیں پسند کرتے تو کوئی بات نہیں, اپنا صدقات کا, خیرات کا, عطیات کا پیسہ اس کے اندر دیں, آپ کریں, اس کو کریں گے انشاءاللہ سب تعاون میں بھائیوں. میں امید کرتا ہوں یہ ہمارا بڑا پیارا مجمع ہے, پیراڈائز کی, اور اس مجمع سے بہت امید ہے, اس لیے اپنا تقاضا لے کر کے آئے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں ہر ایک آدمی, زیادہ نہیں, اگر اپنی طرف سے 1,000-2,000 روپے دے دیں تو بہت بڑا کام ہو جائے. تو رومال گھما لے پہلے, اس کے بعد آپ رسید کٹانا چاہیں. امت الکلام کی لائن کے جوان آئے بھائی, ماشاء اللہ. میری درخواست ہے 100-200 والا معاملہ نہیں, بڑی بات ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ اس میں اپنے اعتبار سے ہر قسم کا پیسہ ڈال سکتے ہیں. میری درخواست ہے ان کا تعاون کریں, امت کے درد کو محسوس کیجیے. اب آخر میں جو رسیدیں اپنے مدرسے کے رہ گئی, گناہگار یہاں پر بیٹھا ہے, اب وہ اپنی رسیدیں بھی کلیئر کر لے. باقی میرے خیال سے کون سا روزہ ہے, ہاں 15واں روزہ ہے, آدھے میں آگے. اب کام دوسرے بھی ہے, سب کو ہے نا, کفالت والے بھی اپنی رسیدیں کٹا لیں. جن کی باتیں رہ گئی ہے, آج ماشاءاللہ وہ سارا مجمع نظر آیا تو اپنی رسیدیں کر لیں. اللہ آپ کو جزائے. سبحان اللہ.